الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب الزواج، نکاح اور اس کے متعلقات، بیوی کے اوصاف، خاوند اور بیوی کے فرائض، صفحہ نمبر 131، فصل اول۔ نکاح اور اس کے متعلقات یعنی جو اس سے متعلق باتیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ہی یا اس کے بعد شروع ہو جاتی، ریلیٹڈ ٹاپکس۔ اس میں علماء کا اختلاف نہیں ہے کہ نکاح مستحب، مندوب اور بہت سے فضائل کا حامل ہے۔ مستحب تو سب کو معلوم ہے، پسندیدہ کو کہتے ہیں، اور مندوب یعنی مسنون، اور بہت سے فضائل کا حامل ہے، اور اس میں بہت سے فوائد ہیں۔ ایک فائدہ اولاد کا ہے، کیونکہ مقصود بقائے نسل ہے، یعنی نکاح کا اصل مقصد کیا ہے کہ انسانی نسل باقی رہے، اور اس میں کوشش کرنے سے اللہ کی محبت کا فائدہ بھی ہے۔ نیز حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طلب بھی ہے کہ آپ کو امت کی کثرت پر فخر ہوگا، یعنی قیامت کے دن۔ علاوہ ازیں اس میں نیک اولاد کی دعا سے برکت کا حصول بھی ہے، یعنی مرنے کے بعد انسان کے لیے نیک اولاد دعائیں کرتی ہے اور انسان کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، اور چھوٹے بچے کی موت سے شفاعت کی امید بھی۔ تو یہ بہت سارے فائدے ہیں شادی کے۔ میرے خیال ہے اس اینگل سے کبھی آپ لوگوں نے نہیں سوچا ہوگا۔ عام طور پر جب شادی کی بات ہوتی ہے یا شادی کا خیال آتا ہے تو بس اچھے کپڑے، زیور، میک اپ اور گویا مقابلہ حسن میں شرکت کی تیاری سمیت پارٹیسپینٹس کے۔ اور تو بات یہ ہے کہ شادی جو ہے یا نکاح جو ہے وہ صرف ایک خوشی کا موقع نہیں، یا کوئی اچھے کپڑے اور اچھے زیور کے پہننے کا موقع نہیں، بلکہ اس کے علاوہ اس سے آگے اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ نکاح کے فوائد میں سے شہوت کی آفت دور ہو جانے کی وجہ سے شیطان سے بچاؤ بھی ہے، اور اس میں نفس کی راحت بھی، اور بیوی کی رفاقت سے انس و محبت بھی ہے، یعنی ایک کمپینین مل جاتا ہے انسان کو جس سے انسان بہت کچھ شیئر کر سکتا ہے۔ ایک فائدہ گھر کی تدبیر سے دل کی فراغت ہے، یہ مردوں کے لیے خاص طور پر، کہ اگر وہ شادی نہ کریں تو گھر کے کام بھی انہیں خود کرنے پڑے۔ کھانا پکانے، صفائی کرنے، بستر بچھانے، برتن صاف کرنے اور اسباب زندگی تیار کرنے سے کفالت بھی ہے، یعنی ان سارے کاموں سے مردوں کی نجات ہو جاتی ہے، فارغ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اکیلا رہتے ہوئے ان میں سے اکثر کام انسان کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان خود ان کو کرنے لگے تو اس کا بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے، بہت سے مفید کاموں کے لیے فراغت نہیں رہتی۔ گویا نیک بیوی دین میں مددگار بھی ہے، یعنی اگر وہ گھر کے کام بھی کرتی ہے تو بھی، اور ہسبینڈ جو ہے وہ دین کی خدمت کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، تو وہ بیوی گھر رہ کر بھی اس کے اجر میں شریک ہوتی ہے، اس کے پیچھے گھر کو سنبھال کر۔ نکاح کے فوائد میں سے یہ بھی ہیں کہ نفس کے مجاہدے، نگرانی اور حکمرانی کی وجہ سے اس کی اصلاح، بیوی بچوں کے حقوق کا پورا کرنا، عورتوں کی بد اخلاقی پر صبر، ان کی طرف سے تکالیف برداشت کرنا، ان کی اصلاح اور ان کو دین کے رستے کی طرف رہنمائی کرنے کی کوشش، کسب حلال کی جد و جہد، اولاد کی تربیت کا اہتمام وغیرہ، جو تمام اعمال جو بڑی فضیلت رکھتے ہیں، یعنی یہ سارے کام بہت فضیلت کے ہیں۔ کون کون سے؟ نفس کا مجاہدہ۔ نفس کا مجاہدہ کیسے؟ جہاں شادی سے انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، کچھ فائدے حاصل ہوتے ہیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا، وہاں انسان کو بہت سی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ اکیلے رہنا جو ہے یا اپنی مرضی سے رہنا، اس میں بھی بہت سے فائدے ہیں۔ انسان اپنی مرضی سے سوتا ہے، مرضی سے جاگتا ہے، مرضی سے کھاتا ہے، مرضی سے پیتا ہے، اس کو کوئی پابندی نہیں ہوتی، ایک طرح سے آزادی ہوتی ہے۔ اور انسان کو کسی دوسرے یعنی اپنے ساتھی کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچتی ہیں ان کے بھی مسئلے نہیں ہوتے۔ لیکن جب انسان کسی کے ساتھ مل کر رہتا ہے تو بہت سی چیزیں مرضی کے خلاف جاتی ہیں، تو اس میں نفس کا مجاہدہ ہوتا ہے، یعنی نفس کا جہاد بیسیکلی، کہ انسان کے اندر صبر و برداشت آتی ہے۔ نگرانی یعنی انسان ایکسٹرا کانشیس ہو جاتا ہے، اپنے نگاہ، اپنے دل، اپنی ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے خیانت نہ کرے۔ اور حکمرانی کی وجہ سے اس کی اصلاح، یعنی گھر کا ایک نظام قائم ہوتا ہے جس میں ہسبینڈ جو ہے وہ ایک طرح سے حکمران ہوتا ہے۔ تو جب ایک انسان دوسرے کے اوپر حکم چلاتا ہے تو اس کو اپنی اصلاح بھی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ انسان دوسرے کے لیے بہترین رول ماڈل ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ خود کو درست نہ رکھے۔
اور بیوی بچوں کے حقوق پورے کرنے کا بھی اجر ہے. عورتوں کی بد اخلاقی پر صبر، کیونکہ عورتیں بہت ایموشنل ہوتی ہیں، ایک دن خوش ہیں ایک دن ناراض ہیں، اور کبھی بغیر وجہ کے ہنسنے لگتی ہیں، وہ کبھی بغیر وجہ کے رونے لگتی ہیں. تو مردوں کے لیے بعض اوقات عورتوں کے اس مزاج کو سمجھنا بھی ایک مجاہدہ ہوتا ہے، اور پھر وجہ نہیں بتاتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ بغیر وجہ بتایا ہی سمجھ لیا جائے کہ وہ کیا چاہتی ہیں. تو ان سب چیزوں پر صبر جو ہے مردوں کے لیے، وہ ان کے لیے باعث اجر ہے. ان کی طرف سے تکالیف برداشت کرنا، یعنی ان کے موڈز وغیرہ کی اور بعض اوقات بد زبانی کی، ان کی اصلاح اور ان کو دین کے رستے کی طرف رہنمائی کرنے کی کوشش بیسیکلی تو مرد کی ذمہ داری ہے. اس میں بھی مرد کے لیے اجر ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. پھر ان سارے ذمہ داریوں کے علاوہ کسب حلال کی جد و جہد، کیونکہ ایک اکیلے انسان کو اپنے اوپر جو خرچ کرنا پڑتا ہے وہ تو بہت تھوڑا ہوتا ہے، لیکن جب وہ بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے تو اس کو زیادہ محنت کرنی پڑتی، زیادہ کوشش کرنی پڑتی. تو پھر کیا ہے کہ جب اولاد کی تربیت وغیرہ کی جاتی ہے تو یہ سارے اعمال بہت فضیلت رکھتے ہیں، یہ جہاد ہے ایک طرح سے. اور یہ سارے کام شادی کے بعد ہی ہو سکتے ہیں، شادی کے بغیر نہیں ہو سکتے. جو شخص یہ حقوق پورا کرنے سے ڈرتا ہے وہی نکاح سے اجتناب کرتا ہے، نہیں وہ شادی نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتا ہے کہ اوہو مجھ پہ تو بہت سی رسپانسبلٹیز آ جائیں گی، ذمہ داریاں ہوں گی، پھر میں کیا کروں گا. بیوی بچوں کے لیے مشقت برداشت کرنا دراصل جہاد فی سبیل اللہ کی طرح ہے. ایک دن میں بیٹھی تھی تو میرے سن ان لا چھوٹا والا جو ہے وہ مجھے بتا رہا تھا کہ شادی کے بعد میری زندگی بالکل بدل گئی ہے، اور یعنی مجھے اب ہر وقت سوچنا پڑتا ہے کہ اچھا مجھے کس وقت گھر جانا ہے یا کس وقت کون سا کام کرنا ہے، اور بہت سی چیزوں کا پلان کرنا پڑتا ہے، پھر سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے. جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو اس کو یہ تو فکر نہیں ہوتی کہ وہ کس وقت کون سا پلان بنائے یا نہ بنائے، کیونکہ پھر جب انسان شادی کر لیتا ہے تو پھر اسے اپنے ساتھی یا بیوی بچے جو بھی گھر میں فیملی میں افراد ہوتے ہیں ان سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب بچہ ہوتا ہے تو اس میں اور بھی پلان جو ہے مزید پھیل جاتے ہیں. اس میں صرف بیوی نہیں بلکہ بچوں کی مصروفیات اور ان کے موڈ اور ان کی ضروریات، ان سب کو سامنے رکھ کر انسان پھر پلان کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو آزاد منش انسان ہوتا ہے یا انڈیپینڈنٹ انسان ہوتا ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ بھی ہوتا ہے، لیکن جو شخص اس کو خوشی سے قبول کرتا ہے اور ان ساری ذمہ داریوں کو مرضی کے خلاف جاتے ہوئے بھی، تکلیف اٹھا کر کرتے ہوئے بھی کرتا رہتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب اتنا ہے جیسے اللہ کے راستے میں کوئی جہاد کر رہا ہو. مسلم کے افراد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک وہ دینار ہے جسے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ایک وہ دینار ہے جسے غلام آزاد کرنے میں خرچ کرے، اور ایک وہ دینار ہے جسے تو مسکین پر خرچ کرے، ایک وہ دینار ہے جسے تو اپنے بال بچوں پہ خرچ کرے. تو ان سب سے افضل وہ ہے جسے تو اپنے بال بچوں پہ خرچ کرے. یعنی اگرچہ باقی جگہ پر خرچ کرنے کا بھی ثواب ہے، لیکن بیوی بچوں پہ خرچ کرنا سب سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فرض کے درجے میں ہے. مثلا بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنے کے بعد اگر انسان کے پاس اتنا نہیں بچتا کہ وہ اوروں کو دے سکے تو اس کی جو مجبوری ہے اسے کنسیڈر کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص غریب مسکین کو دے رہا ہے لیکن بیوی بچے پہ خرچ نہیں کر رہا، تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص نفل تو ادا کر رہا ہو لیکن فرض ادا نہ کر رہا ہو. تو فرض کا ادا نہ کرنا جو ہے وہ قابل گرفت ہے. پھر یہ لکھتے ہیں کہ فوائد کے ساتھ نکاح میں کچھ آفات بھی ہیں، یعنی مشکلات بھی ہیں. مثلا سب سے بڑی آفت طلب حلال سے عاجز ہونا ہے، کہ طلب حلال بہت مشکل ہے، اور بیوی بچوں والے کا ہاتھ بسا اوقات ایسی چیزوں کی طرف بڑھتا ہے جو اس کے لیے جائز نہیں ہوتی. یعنی انسان کو ان کی محبت غلط کاموں کی طرف بھی لے جاتی. بہت سے لوگ رشوت لینے لگتے ہیں یا انفیئر مینز اختیار کرنے لگتے ہیں تاکہ بیوی بچوں کو خوش کر سکیں، ان کو عیش و عشرت کے سامان فراہم کر سکیں. دوسری آفت عورتوں کے حقوق پورے کرنے سے قاصر ہونا ہے، کہ انسان ان کی پوری ذمہ داری ادا نہ کر سکے. ان کے اخلاق اور ان کی تکالیف پر صبر نہ کرنے میں بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ مرد حاکم اور اپنی رعیت کے متعلق جواب دہ ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو اس سے پوچھا بھی جائے گا. اور بعض اوقات انسان کسی کا حق
دینا چاہتا ہے لیکن کیوں نہیں دیتا کہ اس سے کوئی ناراضگی ہو جاتی، بعض اوقات غصے میں آ کر انسان طلاق دے دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کے لیے ایک مصیبت بھی بنتی ہیں. تیسری آفت یہ ہے کہ بیوی بچے اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں. انسان کے دن رات انہی کے شغل میں گزر جاتے ہیں، انہی کو خوش کرنے میں. اس کا دل آخرت کی فکر اور اس کے عمل کے لیے فارغ ہی نہیں ہوتا. چنانچہ ثابت ہوا کہ نکاح آفات اور فوائد کا مجموعہ ہے. اور جہاں تک یہ اللہ کی یاد سے غفلت کی بات ہے نا، تو قرآن پاک میں سورۃ المنافقون میں خاص طور پر کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے بیویاں اور تمہارے بچے جو ہیں وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں. یہ آیت نمبر 9 ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جو ایسا کریں تو وہ دراصل خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. اور پھر ساتھ ہی کہا گیا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے. تو عموماً خرچ کرنے سے بھی کون روکتا ہے؟ بیوی بچے، کیونکہ وہ اپنے حقوق کی لمبی فہرست بتاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے مطالبے میں رو دیتے ہیں، جس کی وجہ سے باپ کا دل جو ہے وہ پسیج جاتا ہے اور پھر وہ اولاد پہ خرچ کرنے کے بعد دوبارہ اولاد ہی پہ خرچ کر ڈالتا ہے اور اسے صدقہ کرنے کی مہلت نہیں رہتی. تو پھر قیامت کے دن انسان یا موت کے وقت انسان پچھتائے گا. اس وقت انسان کہے گا کہ کاش مجھے تھوڑی سی مہلت اور مل جائے. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. تو میں صدقہ بھی کروں اور نیک بھی بن جاؤں، کیونکہ ابھی تک تو مجھے بیوی بچوں نے مشغول رکھا تو میں کچھ نہ کر سکا. کیونکہ عام طور پر آپ دیکھیں کہ لوگوں کی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا ابھی تو ہمارے بہت کام ہیں، بہت ذمہ داریاں ہیں، بچے چھوٹے ہیں، ان کی ایجوکیشن ہے، ابھی ان کی شادیاں کرنی ہے وغیرہ وغیرہ، اور ابھی جاب بھی ہے، تو ذرا ریٹائر ہو جائیں اور ان ساری ذمہ داریوں سے فراغت ہو تو پھر ہم کوئی نیکی کا یا دین کا بڑا کام کریں گے. حتیٰ کہ حج تک کو ٹالے رکھتے ہیں جو کہ فریضہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو مہلت نہیں دے گا جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور اللہ کو خوب خبر ہے اس کی جو تم عمل کر رہے ہو. تو بات یہ ہے کہ نکاح جو ہے وہ آفات اور فوائد کا مجموعہ ہے، فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں. اب کسی آدمی کے لیے نکاح کرنا بہتر ہے یا بغیر نکاح کے رہنا، اس کا فیصلہ انہی امور پر منحصر ہے. اگر وہ آفات نکاح سے بچ سکے، فوائد نکاح سے مستفید ہو سکے، یعنی فائدے حاصل کرے اور مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچا سکے، اس کے پاس حلال مال اور حسن خلق ہو، کیونکہ کامیاب ازدواجی زندگی میں حسن اخلاق بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور وہ صحت مند بھی ہو، تو بلا شبہ اس کے لیے نکاح کرنا افضل ہے. اور اگر یہ فوائد حاصل نہ ہو سکے اور آفات جمع ہو جائیں تو اس کا چھوڑ دینا بہتر ہے. یعنی اگر نکاح کر کے شادی کے بعد انسان کا دین بھی جائے اور دنیا بھی جائے، نہ یہاں کچھ ملے نہ وہاں کچھ ملے، اور انسان ایک گرداب میں پھنس جائے، تو پھر چھوڑ دینا بہتر ہے. بیوی کے اوصاف. اچھی زندگی گزارنے کے لیے عورت میں چند خوبیوں کا ہونا خیال کیا جاتا ہے، یعنی ہونی چاہیے. پہلی خوبی، مثلاً پہلی خوبی دیندار ہونا، اور یہی بنیادی خوبی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیندار عورت حاصل کرو، اور اگر وہ بے دین ہوگی تو اپنے شوہر کا دین بگاڑ دے گی. یعنی وہ شوہر کی مددگار نہیں بنے گی بلکہ اس کو تنگ کرے گی اور اس کو دین سے دور کر دے گی، اس کے اچھے ارادوں میں، اچھی سوچوں میں خلل ڈالے گی، اس پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، یعنی اسے ڈومینیٹ کرے گی. اور اگر وہ غیریت کی راہ اختیار کرے گی، یعنی الوف ہو جائے گی، یا یہ کہ شوہر میں اس کی کوئی ایسی دلچسپی نہیں، تو وہ ہمیشہ مصیبت میں رہے گا اور اس کی زندگی برباد ہو کر رہ جائے گی. یعنی اسے اپنے شوہر میں انٹرسٹ نہیں، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ جب انٹرسٹ ہی نہیں ہوگا تو پھر اس کے حقوق کہاں سے ادا کرے گی. تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے حقوق ادا نہ کرے یا اس کی ضروریات پوری نہ کرے، ایک طرح سے شوہر مصیبت میں ہے اور اس کی زندگی برباد ہے. دوسری خوبی اچھا خلق ہے کہ بد خلق کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہوتا ہے. یعنی کسی بھی بد اخلاق انسان سے واسطہ پڑنا، اور خصوصاً بیوی ہو، تو اس میں نقصان ہی نقصان، فائدے کم ہیں. تیسری خوبی حسن صورت ہے
کیونکہ اسی سے تو شیطان سے بچاؤ ہوتا ہے. اس لیے جس عورت سے نکاح کا ارادہ ہو اسے دیکھ لینے کا حکم دیا گیا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حسن کی طرف توجہ نہیں کرتے، انہیں اتنا زیادہ اس سے فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی ہو ٹھیک ہے. جیسا کہ امام احمد رحمہ اللہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک کانی عورت کو اس کی بہن کے مقابلے میں پسند کیا. کانی سے مراد جس کی ایک آنکھ جو ہے وہ پوری طرح نہ ہو، صحیح نہ ہو، یعنی ناقص ہو یعنی. لیکن یہ بات شاذ و نادر ہوتی ہے، عام طباع اس کے خلاف ہے، ہر کوئی ایسا برداشت نہیں کر سکتا. امام احمد رحمہ اللہ نے ایسا کیوں کیا ہوگا؟ تاکہ ان کی بیوی ان کی زندگی کا مرکز نہ بن جائے، وہ اس سے آگے بڑھ کر کچھ اور بھی کر سکے. چوتھی خوبی حق کے مہر کا کم ہونا. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح 2 درہم حق کے مہر پر کیا تھا، یعنی 2 درہم. وہ بہت پڑھی لکھی بیٹی تھی جس نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ کیونکہ وہ ان کے شاگرد تھے سعید بن مسیب کا. سعید بن مسیب آپ کو معلوم ہے کہ تابعی ہیں، اور اس نے کہا تھا اپنے شوہر سے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، یعنی شادی کے بعد اگلے دن پوچھے، کہا کہ استاد کے پاس جا رہا ہوں سیکھنے کے لیے. تو کہا کہ میں سعید کا سارا علم آپ کو میں خود سکھا دیتی ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عورت کے مہر گراں نہ رکھا کرو. جس طرح عورت کی طرف سے زیادہ حق کے مہر کا مطالبہ برا ہے، اسی طرح مرد کی طرف سے جہیز کا مطالبہ بھی اچھا نہیں. یعنی اگر کوئی عورت زیادہ مہر کا مطالبہ کرتی ہے، اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ اس کو زیادہ بڑا برائڈل گفٹ دے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں. اسی طرح ہسبینڈ اگر عورت سے کہے کہ تم بہت سی ڈاوری لے کر آؤ، جہیز لے کر آؤ، اپنے پیرنٹس کے گھر سے بہت سا مال لے کر آؤ، گاڑی لے کر آؤ، مکان لے کر آؤ، اتنا زیور ہونا چاہیے، تو یہ بھی بری بات ہے، کیونکہ ہسبینڈ کو تو رسپانسبلٹی لینا ہے. حضرت سفیان ثوری نے کہا جب آدمی نکاح کرنے لگے اور پوچھے عورت کا جہیز کیا کچھ ہے تو سمجھ لو کہ وہ چور ہے، یعنی کوئی اچھا انسان نہیں ہے جس کو تم اپنی بیٹی دے رہے ہو، کیونکہ اسے بیٹی سے دلچسپی نہیں بلکہ کس سے ہے؟ اس کے مال سے کہ وہ لے کے کیا آ رہی. 5ویں خوبی کنواری ہونا ہے، کیونکہ شارع نے اس کی تلقین فرمائی ہے. یہ اس لیے کہ کنواری عورت بنسبت بیوہ یا مطلقہ کے شوہر سے زیادہ محبت کرتی ہے، کیونکہ وہ انڈیوائیڈڈ ہوتی اور اس سے بھی محبت پیدا ہوتی. یہ انسانی فطرت ہے کہ پہلی محبوب ہوتی. 6ٹھی خوبی یہ ہے کہ عورت ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہو جس کی خواتین بالعموم صاحب اولاد ہوں. 7ویں خوبی نسب ہے، اور وہ حقیقتاً یہ ہے کہ عورت کسی دیندار اور نیک گھرانے کی ہونی، پیرنٹس بھی اچھے ہوں، نیک ہوں. تو اگر نیک ماں باپ ہوں گے تو انہوں نے کچھ تو نیک تربیت کی ہوگی. یعنی کسی لڑکی کو اگر دیکھا جائے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے والدین کا اخلاق کیسا ہے یا ان کا دین کیسا ہے. 8ویں خوبی یہ ہے کہ عورت اجنبی نہ ہو، اسٹرینجر نہ ہو. جیسے مرد کو حکم ہے کہ عورت کو دیکھ کر نکاح کرے، اسی طرح عورت کے ولی کو بھی حکم ہے کہ مرد کے دین اور اخلاق اور حالات کو دیکھے، کیونکہ نکاح کے بعد تو وہ ایک طرح اس کی قیدی بن جائے گی، تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. اگر اس کا خاوند فاسق یا بدعتی آدمی ہوگا تو عورت پر بھی ظلم کرے گا اور اپنی جان پر بھی ظلم کرے گا. یعنی اگر شوہر نیک نہیں تو عورت کے لیے بھی مصیبت ہوگا اور خود اپنے اوپر بھی ظلم کرے گا، یعنی گناہ کر کے، غلط کام کر کے. ایک آدمی نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا میں اپنی بیٹی کا کس سے نکاح کروں؟ تو کہا جو اللہ سے ڈرتا ہو، یعنی متقی انسان سے. اگر وہ اس کو پسند کرے گا تو اس کی عزت کرے گا، اور اگر ناپسند بھی کرے گا تو اس پر ظلم نہ کرے گا. آتا نا وعاشروہن بالمعروف، اور یہ بھی آتا ہے کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر تمہیں ناپسند بھی ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ اسی میں بہت سی بھلائی تمہارے لیے رکھ دے. تو آج کا ہمارا لیسن تو پورا ہوا.